بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا۔ السلام علیکم، میں ہوں محمد عثمان علی بٹ۔ ابھی ایک بریکنگ نیوز موصول ہوئی تو میں نے سوچا اس کو تمام دوست احباب کے ساتھ شیئر کر دیا جائے۔ 7 سپٹمبر کے حوالہ سے جس طرح کے تمام دوست احباب جانتے ہیں کہ قادیانیوں کو اس دن کافر قرار دیا گیا تھا، اس کا جو سارا سہرا ہے وہ شاہ امام احمد نورانی صاحب کے سر جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کام کی وجہ سے ان کی بخشش ضرور فرمائے گا۔ وہ اللہ تعالیٰ اپنے پیارے حبیب کے صدقہ اور ان کے وسیلہ سے ان کے درجات بلند فرمائے۔ تو ابھی بریکنگ نیوز یہ ہے کہ علامہ خادم حسین رضوی صاحب نے 7 سپٹمبر کے حوالہ سے ایک ریلی کا اعلان کیا تھا۔ نیز تمام دوست احباب یہ بھی بات جانتے ہوں گے کہ ایک بار پھر گستاخانہ جو خاکے ہیں اس کے حوالے سے عالم کفر ہے وہ اس میں کود پڑا ہے۔ اسی کیس کے حوالے سے ایک نئی خبر یہ بھی ہے کہ مفتی شفیق امینی صاحب کو بھی گرفتار کر کے ان کو ایک نئی جگہ منتقل کر دیا گیا ہے، اور اس وقت پولیس اور رینجر کی جو ایک باری نفری ہے وہ علامہ خادم حسین رضوی صاحب کی جو مسجد ہے اس کے باہر موجود ہے۔ اس لیے تمام دوست احباب سے گزارش ہے جو کہ جنہوں نے کلمہ اپنے کسی جعلی پیر کا کسی اور کا نہیں پڑھا ہوا بلکہ خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پڑھا ہوا ہے، وہ وہاں پر جائیں اور شیخ الحدیث صاحب کا ساتھ دیں۔ اس ویڈیو کے اینڈ پہ ایک بہت ہی درد بھرا پیغام جو تمام امت مسلمہ کے لیے ہے وہ میں یہ دینا چاہتا ہوں کہ ڈاکٹر اشرف اسد جعلی صاحب کو جیل بھیج دیا گیا، اس کے بعد قاری زوار بہادر صاحب کو بھیج دیا گیا، اور اب علامہ خادم حسین رضوی صاحب کو بھیجنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ یہ ہے عمران خان صاحب کا نیا پاکستان، یہ ہے ریاست مدینہ کہ جو بھی ختم نبوت کی بات کرے، سواد اعظم اہل سنت و جماعت کے عقیدہ کی بات کرے، اس کو جیل میں ڈال دیا جاتا ہے۔ ایک بہت ہی مشہور واقعہ ہے، کہاوت آپ نے سنی ہوگی کہ 2 بیل تھے، ان کی آپس میں بڑی دوستی تھی، تو شیر نے چاہا کہ ان کے اوپر حملہ کرے مگر وہ اس میں کامیاب نہیں ہو سکا۔ پھر ایک لومڑی آئی، اس نے دونوں میں نا اتفاقی پیدا کر دی۔ پھر کیا ہوا، دونوں ایک دوسرے الگ ہو گئے۔ شیر آیا، ایک کو مارا تو دوسرا دیکھتا رہا، پھر کچھ دن کے بعد شیر آیا تو دوسرے بیل کو کھا گیا۔ تو یہی معاملہ کچھ اہل سنت و جماعت میں بھی چل رہا ہے۔ کوئی قیادت ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھی نہیں ہے، جس کی وجہ سے جو غیر ہیں، جو دین دشمن طاقتیں ہیں، وہ اس سے بہت فائدہ اٹھا چکی ہیں اور اب اٹھا بھی رہی ہیں۔ تو قاری زوار بہادر صاحب کے گرفتاری سے پہلے کے چند جملے وہ میں یہاں پہ ریپیٹ کرنا مناسب سمجھتا ہوں۔ علامہ خادم حسین رضوی صاحب اگر آپ خاموش رہے تو اگلی باری آپ کی ہے۔ تو یہ بات دیکھ لیں اب کس طرح سچ ثابت ہو رہی ہے۔ تو اس لیے میری موت بنا گزارش ہے عوام الناس سے بھی، علماء کرام سے بھی، کہ جہاں تک میری آواز یہ پہنچے گی کہ خدا را اتحاد کے لیے کوئی کہہ لیں کہ خاص لاہ عمل طے کرے، تاکہ جو اہل سنت و جماعت ہے یہ اپنے متفقہ عقیدہ کی اس کی حفاظت وہ بھی کر سکے، نیز جو دین دشمن طاقتیں ہیں ان کا مقابلہ بھی کر سکے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں اگلے عنوان کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ تب تک محمد عثمان علی بٹ کو دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔